سميع بصير. آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ امریکہ میں ایک برادر مومن بہت علیل ہیں، تو ان کی شفایابی کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے۔ میرے ساتھ آپ 5 مرتبہ اما یجیبو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى آخر یوم الدین۔ اما بعد، فقد حق سبحانہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، آج کی اس محفل میلاد میں ہم اور آپ امام چہارم علیہ السلام کا ولادت باسعادت کا جشن منانے اور محمد و آل محمد کو مبارکباد دینے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جس سورے کو میں نے اپنا عنوان کلام بنایا ہے وہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ، مگر اس میں معنوں کے جو سمندر ہیں اس پہ اگر انسان غور کرے تو بہت سے گرا قدر معنی نکل آتے ہیں۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا۔ اب جب کہ یہ بات ہے کہ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے، یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر ہے۔ عزیزان محترم، دنیا جسے ابتر کا طعنہ دے رہی تھی، حقیقت میں تو وہی ابتر رہ چکے ہیں۔ یہ اختیارات سوائے خدا کے ہیں اور ان میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ کس کی نسل آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور کون ابتر ہے، یہ آپ رسول سے نہ پوچھئے، تاریخ سے معلوم کیجئے
دوستوں کی لکھی ہوئی نہیں، دشمن کی تحریر کردہ تاریخ سے پوچھئے، اور پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گرد و پیش پر نظر ڈالیے، مکے میں جو اکیلا تھا، ذرہ ذرہ جس کا دشمن تھا، بچے جس کے مر گئے تھے، جسے لوگ نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے، دنیا کا آج کوئی ایسا کونا ہے جہاں اس کی اولاد نہ ہو؟ اس کا نام محبوب، اس کا روزہ محبوب، اس کا شہر محبوب، وہ گلیاں آج کروڑوں انسانوں کے دلوں کی درکن، جہاں پر حضور کی قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، دنیا کی ساری اسلامی ملک حضور کے نام کا صدقہ، بڑے بڑے بادشاہ اس کے دربار کے بھکاری، اور دن رات کے 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کے 60 منٹ، ہر منٹ کے 60 سیکنڈ، اور ہر سیکنڈ پر دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے، کسی نہ کسی گوشے سے اگر ایک آواز بلند ہو رہی ہے تو یہی بلند ہو رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ تھی عزت، رہ گئی حکومت، تو اس وقت دنیا کے سارے اسلامی ممالک کس کی دین ہے، کس کا صدقہ ہے؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ جس کے صدقے میں یہ حکومت ملی، اس کے دین کو یہ بادشاہ، یہ سربراہان مملکت پامال کر دیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، مگر تاہم اتنی ہمت کسی کی نہیں جو محمد کی غلامی سے انکار کر سکے۔ یہ شاہی، یہ حکومت اس یتیم عبداللہ کی اقرار غلامی کا صدقہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اقتدار کیا ہوگا، حکومت کیا ہوگی کہ بڑے بڑے صاحبان اقتدار، بڑے بڑے حکومتراں اس بوریا نشین کے اقرار غلامی کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نام ایسا کہ چار دانگ عالم میں ہر لمحہ محمد کی آواز، حکومت ایسی کہ سربراہان مملکت کے زبانوں پر اقرار غلامی رہ گئی، اولاد اب رہ گئی اولاد نا، اب تر کا تانا دے رہے تھے، اولاد تو جس کی صرف ایک بیٹی تھی، آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے، وہ کون سا حصہ ہے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، جہاں نصر رسول موجود نہ ہو، جہاں سادات کی آبادی نہ ہو؟ آئیے اب اس کا بھی حشر دیکھیے جو حضور کو ابتر کہہ رہا تھا، وہ چودراہت خاک میں مل گئی، دولت فنا ہو گئی، عزت ذلت میں تبدیل ہو گئی، مقدر میں صرف پھٹکار اور لعنت رہ گئی۔ جس کی 18 اولادیں تھیں، آج اس کی نسل کا پتہ نہیں۔ اب یا تو واقعی نسل منقطع ہو گئی، یا دادا اتنا ذلیل و خوار تھا کہ اولاد نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور عزیزان محترم، آج کی اس محفل میں ہم انہی کی آل کی، انہی کی امامت کی چوتھی کڑی کا جشن میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، ماحول پر لا حول ولا پڑھنے کی تاریخ میں دو عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ ڈیٹیلز میں جانا مقصود نہیں، صرف اشارہ دے کے چلتا ہوں۔ ایک بیٹی کو زندہ دفن کر دینے والے سماج کے سامنے بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھنا، اور ایک عرب و عجم کے تعصب کی ماری ہوئی قوم کے سامنے عجمی قیدی خاتون کو بہو بننے کا شرف دینا۔ اور حسن اتفاق سے یہ دونوں مثالیں ایک ہی خانوادے میں ملتی ہے۔ بیٹی کی عظمت کا اظہار نبی نے کیا، اور عرب و عجم کی تفریق کو مٹا دینے کا صحرا وسیع کے سر پر رہا۔
نہ کل نبی نے پرواہ کی کہ میرا سماج کیا کہے گا، اور نہ آج وسیع کو اس کی فکر ہے کہ لوگوں کا اس پر رد عمل کیا ہوگا۔ پیغمبر یہی سوچ رہے تھے کہ جو قابل تعظیم ہے اس کی تعظیم ہونی چاہیے، چاہے سارا سماج مخالفت کیوں نہ ہو جائے۔ آج علی بھی یہی سوچ رہے ہیں، جسے مرسل اعظم نے خواب میں بشارت دی تھی، اسے بہو بنانا چاہیے، ساری چاہے دنیا مخالفت کیوں نہ کرے۔ دنیا کا منہ دیکھ کر عمل کرنے والے دنیا دار ہوتے ہیں، اور دنیا سے منہ موڑ کر مرضی پروردگار تلاش کرنے والے انی وجہت وجہی کے مصداق ہوتے ہیں۔ عقد ہوا، شادی ہوئی اور اہتمام سے ہوئی، عجمیت کی عزت بڑھی، عربیت کا غرور مٹا، اور ایک قیدی خاتون خاندان رسالت کی بہو بن گئی۔ دنیا تعصب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ کیسا انقلاب ہوا اور یہ کیا ہو گیا؟ قدرت نے غرور کے منہ پر ایک اور تماچا مارا کہ کل جس عجم خاتون کی زوجیت برداشت نہ ہو رہی تھی اور لوگ حیرت سے امامت کا منہ دیکھ رہے تھے، آج وہی خاتون ایک امام وقت کی ماں قرار پائی جا رہی ہے۔ یہی تاریخ تھی، یہی 5ویں شعبان کی مبارک تاریخ تھی جب شہر بانو کی گود آباد ہوئی اور قدرت نے انہیں وہ فرزند عطا کیا جو بس میں عابدین کی رونق اور کاروان ساجدین کا سردار قافلہ۔ قدرت نے بنو امیہ سے باقاعدہ طور پر سر دربار ٹکرانے کا کام انہی عجم خاتون کے فرزند کے ذمہ رکھا، اور ایک مرتبہ اموی غرور کو پھر آواز دی کہ عرب و عجم کی تفریق پر ناز کرنے والوں ذرا فرق محسوس کرو۔ کل ایک عجم خاتون علی کے دربار میں آئی تھی تو اسے رشتے کا شرف عطا کیا گیا، اور آج رسول کی بیٹیاں تمہارے دربار میں قیدی بن کر آئی ہے تو انہیں اس طرح ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ پہچان لو اسلام کس کے یہاں ہے اور کس کے پاس نہیں ہے، رسول اکرم سے کس کا رشتہ ہے اور کس کا رشتہ نہیں ہے۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ پروردگار نے شام کا تختہ الٹنے کا بھی انہی جناب شہربانو کے فرزند سے لیا تاکہ قید و بند کی مصیبتیں برداشت کرنے والا دربار کی چولے ہلا دے تو یزیدیت کو احساس ہو جائے کہ ہاشمی گرانے کا رشتہ عجم سے بھی ہوتا ہے تو جلال و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا، اور امویت عربیت پر بھی ناز کرتی ہے تو شکستہ خوردہ دکھائی دیتی ہے۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین کا دور حیات اس انداز سے گزرا کہ سن 29 ہجری سے سن 40 ہجری تک دادا کے زیر سائے رہے۔ سن 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت کے بعد سن 50 ہجری تک کا زمانہ باپ اور چچا کے ساتھ گزارا۔ سن 50 ہجری کے بعد سن 61 ہجری تک باپ کے ساتھ رہے، اور سن 61 ہجری کے بعد سے 35 سال تک تنہا زندگی گزاری، اور آپ کے شریک کار آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام جن کی عمر شریف واقع کربلا میں صرف 3 سال کی تھی۔ یعنی یوں کہا جائے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا تو شہزادگی کے عالم میں، ماں شہزادی عجم، باپ شہزادے عرب، دادا حاکم اسلام اور خلیفۃ المسلمین، لیکن 2 ہی برس میں یہ بساط الٹ گئی۔ ادھر انتقال، ماں کا انتقال ہوا، ادھر دادا کی شہادت ہوئی، ادھر مصائب کا ہجوم، ادھر واقع کربلا۔ واقع کربلا کے بعد تاراجی مدینہ، اور تاراجی مدینہ کے بعد غارت غری مکہ۔
غرض کہ امام کی پوری زندگی مصائب برداشت کرنے میں گزر گئی، لیکن ان مصائب کا نہ کردار پر کوئی اثر پڑا نہ خدمت اسلام پر، بلکہ مصائب نے خدمت کا اور موقع دے دیا، اور تاریخ کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ آپ نے دین اسلام کو اس وقت زندہ کیا جب کوئی دوسرا زندہ کرنے والا نہ تھا۔ سرکار شہید الشہداء مجھے معاف کرے، میرے یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ امام حسین حفاظت اسلام کے لیے اٹھے تو انہیں کم از کم 72 ساتھی تو مل گئے، لیکن امام زین العابدین نے اس وقت یہ ذمہ داری سنبھالی جب چند خواتین اور ایک کم سن فرزند کے سوا کوئی نہ تھا، اور یہ پھر مقصد کو اس طرح بچایا کہ دین بھی رہ گیا، دین والے بھی رہ گئے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے پہ جو نسل رسول ہے اور سادات کرام کا سلسلہ ہے، وہ کرم ہے اس وجود امام زین العابدین کا، اور صدقہ ہے اسی محافظ اسلام کا کہ اس نے مصائب برداشت کر کے اتنی بڑی قوم بچا لی اور اتنا عظیم مذہب بھی بچا لیا۔ اور اب کہنا پڑتا ہے کہ امویت آ کے دیکھے انا آتینا کل کوثر کسے کہتے ہیں۔ جن کی نسل میں ایک بھی باقی رہنے کی گنجائش نہ تھی، اس کی نسل میں ایک سے کتنے ہو گئے۔ اب اگر امام زین العابدین کو آدم آل محمد نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ آدم کی نسل طوفان نوح میں تباہ ہو گئی اور نوح آدم ثانی قرار پائے، لیکن امام زین العابدین نے جو نسل چھوڑی ہے عزیزو، اس پر کسی طوفان اور سیلاب کا بھی زور نہیں چل سکا۔ اور کیوں نہ ہوتا، جنتی ماحول کے پروردہ ماں باپ کی نسل طوفان کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن کربلا کے مصائب جھیلنے والے بزرگوں کی نسل پر طوفان اور سیلابوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہنا اس امام سجاد کا، جس کی زندگی میں ہر شے نرالی ہے اور جس کی فضیلت کا ہر گوشہ نیا ہے۔ ماں شہزادی عجم، باپ سردار جنت، خود آدم آل محمد، سجدہ زینت ساجدین، عبادت رونق عابدین، کتاب زبور آل محمد، صحیفہ انجیل اہل بیت، خوشی مرضی خاموشی مرضی پروردگار، اور تکلم فاتح و دربار و بازار۔ خطبہ جب دیا تھا تو تہلکہ مچ گیا تھا یا نہیں؟ آپ کے مشہور القاب زین العابدین اور سید الساجدین، عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجدہ گزاروں کا سردار۔ عبادت کا یہ عالم ہے عزیزو کہ باغ میں 500 درخت ہیں اور روزانہ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور دنیا کو محسوس کرایا جاتا ہے کہ شکر پروردگار کرانے والے ایسے ہوتے ہیں، اور ہزاروں نعمتیں کھا کر نام خدا نہ لینے والے اور ہوتے ہیں، ایک ایک برگ و ثمر پر شکر خدا ادا کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ اور جب کسی نے آ کر عرض کی کہ فرزند رسول آپ بے حد عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کس کے امکان میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، بیٹا محمد باقر ذرا صحیفہ تو لاؤ جس میں میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ امام محمد باقر صحیفہ لے آتے، آپ نے سامنے رکھ کر فرمایا، ذرا میرے جد کی عبادتوں کا حال تو دیکھو، اور یہ کہہ کر ارشاد فرمایا، کس کی مجال ہے جو علی کی منزل عبادت پر پہنچ سکے؟ میں عرض کروں گا، مولا مجھے معاف کریں، آپ زین العابدین ہیں، بزم عابدین کی زینت ہیں،
یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی عبادت کے برابر بھلا کوئی آ سکتا ہے؟ آپ فرمائیں گے تجھے نہیں معلوم، میری عبادت یقیناً ایسی ہے کہ پروردگار نے مجھے زین العابدین قرار دیا ہے اور روز قیامت مجھے اسی لقب سے پکارا جائے گا، لیکن میری عبادتوں کا سارا زور میری نمازوں سے ہے، میرے سجدوں سے ہے، میرے تضرع و زاری سے ہے، میرے خشوع و خضوع سے ہے، میری خاکسری سے ہے، میری بندگی سے ہے۔ لیکن میرے جد کا یہ عالم تھا کہ ان کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر باری تھی۔ تو اب سوچو کہ جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے اس کی ساری ضربتیں کیسی ہوگی، اور جس کی ضربتوں کا یہ عالم ہے اس کی نمازیں کیسی ہوں گی، اس کے سجدے کیسے ہوں گے، اس کی عبادتیں کیسی ہوں گی، اس کی بندگی کس شان کی ہوگی۔ اس کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مصلی پر آ جائے تو بھی عبادت، اور مصلی چھوڑ کر سو جائے تو بھی عبادت، سجدے میں جھک جائے تو عین رضا پروردگار، اور بستر رسول پر سو جائے تو رضا پروردگار کا سودا۔ عبادتوں کی اس کثرت میں محویت اور توجہ کا یہ عالم ہے کہ ابلیس ملعون اژدہے کی شکل میں مصلی کے قریب آتا ہے اور آپ کے پائے اقدس کے انگوٹھے چبانے لگتا ہے، اور آپ کے جب خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آتا تو عاجز آ کر چلا جاتا ہے، اور فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، انت زین العابدین، تو زینت عابدین ہے۔ تیری عبادت پر شیطان کا اثر نہیں، تیری توجہ پر دنیا کی کوئی طاقت اثر نہیں ڈال سکتی۔ اس مقام پر چند باتیں قابل غور۔ پہلی بات یہ کہ شیطان اژدہے کی شکل میں کیوں آیا؟ کیا کوئی اور شکل ممکن نہیں تھی؟ وہ تو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا تھا نا، پھر یہی شکل کیوں پسند آئی؟ شاید راز یہ رہا ہو کہ اسی شکل میں آدم کے پاس آ کے آزما چکا تھا اور اپنے خیال باطن میں کامیاب بھی ہو چکا تھا، تو چاہا کہ اس آدم کو بھی اسی انداز سے اپنی طرف کھینچ لیا جائے، لیکن جلال امامت نے آواز دی، ابلیس آدم کی منزل اور ہے، سید الساجدین کی منزل اور۔ تو نے اتنا تو سوچا ہوتا کہ تو نے خود بھی اقرار کیا تھا کہ مخلص بندوں کو نہیں گمراہ کر سکو گے، تو آپ کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ ابلیس کہے گا میں بھی تو یہی چاہتا تھا، میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ دنیا پہچان لے جن بندوں کے مقابلے میں نے شکست کا اقرار کیا وہ ایسے بندے ہیں، دنیا داروں کے مقابلے میں شکست کا اقرار نہیں کیا۔ واقعے کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام نماز توڑ دیں گے، جان بچانے کی فکر کریں گے، نعوذ باللہ اذیت سے فرار کریں گے، اور کچھ نہ ہوگا تو کم از کم سانپ کو دیکھ کر روئیں گے۔ لیکن عجیب بات ہے، نہ گریہ ہے، نہ فرار ہے، نہ پریشانی ہے، نہ اضطراب ہے۔ میں عرض کروں گا مولا آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ ایسے حالت میں ایسا سکون؟ آواز دیں گے، فرار کا بیٹا ہوتا تو فرار کر جاتا، میں تو حیدر کرار کا لال ہوں، دنیا کا نمائندہ ہوتا تو سانپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتا، لیکن نمائندے پروردگار ہوں، رونے کا کیا سوال؟ عرض کروں گا مولا یہ سب کچھ صحیح، ہماری جان نثار، بے شک آپ نمائندے پروردگار، آپ فرزند رسول، آپ زین العابدین، آپ سید الساجدین، آپ فاتح کوفہ و شام، آپ جان حسین، آپ وارث حسن، لیکن مولا یہ بھی اژدہا ہے، یہ بھی موذی ہے، کاٹنے والا ہے، زہریلا ہے۔ آپ فرمائیں گے یہ سب صحیح ہے، یہ سب صحیح ہے، لیکن علی کا لال بھی ہوں،
علی کا لال بھی ہوں. کاش تم نے علی کی تاریخ بھی پڑھی ہوتی تو تمہیں تعجب نہ ہوتا. ارے جب ایک علی گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے تو دوسرا علی نماز میں مطمئن کیسے نہیں رہ سکتا؟ اور یہ بھی یاد رکھو میں الہی نمائندہ ہوں. الہی نمائندوں کی شان یہ ہے کہ وہ سانپ سے ڈرا نہیں کرتے. موسیٰ قوم کی گمراہی سے خائف تھے، سانپ سے نہیں. تم نے دیکھا ہے سانپ غار میں آیا تو نبی نہیں ڈرے، گہوارے کے پاس آیا علی نہیں ڈرے. تو جس گھر میں ڈرنے کی رسم نہیں وہاں ڈرنے کا سوال ہی پیدا کیسے ہو سکتا؟ چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی یہ سوال تو وہاں ہوتا ہے نا، یہ سوال تو وہاں ہوتا ہے جہاں ڈرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. امام کے سجدوں کے بارے میں یہ امتیاز عزیز و قابل توجہ ہے کہ آپ نے جن جن حالات میں سجدہ کیا اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی. یوں تو آپ کی زندگی کا معمول تھا ہر نعمت پر سجدہ، ہر آیت سجدہ پر سجدہ، ہر نماز کے بعد سجدہ. اور ایسا سجدہ ہمارا آپ کا سجدہ نہیں ہے، ایسا سجدہ کہ پیشانی پر گٹھے پر گئے تھے اور ہر سال اسے جدا کر دیا جاتا تھا. لیکن ان سجدوں کے درمیان وہ سجدہ جو عصر عاشور کے بعد کربلا کی خاک پر ہوا، وہ سجدہ جو جلے ہوئے خیام کی راکھ پر ہوا، وہ سجدہ جو شام غریبہ کے سناٹے میں ہوا، وہ سجدہ جو شام کے زندان میں ہوئے، وہ سجدے ہیں عزیزو یہ جن کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور دنیا جانتی ہے کہ عمل کی اہمیت حالات کے اعتبار سے بڑھ جایا کرتی ہے. پرسکون حالات میں نماز اور ہوتی ہے، مصائب و عالم کے ہجوم میں سجدہ اور ہوتا ہے. سردی کے سکون آمیز دور میں روزے اور ہوتے ہیں اور گرمی کے تیز تپش خیز ہوا میں روزے اور ہوتے ہیں. مکے میں رہ کر حج کرنا اور ہوتا ہے اور مدینے سے پیدل چل کر حج کرنا اور ہوتا ہے. یہ آل محمد کا اختیار تھا، امتیاز تھا کہ انہوں نے ہر عمل میں اپنی انفرادیت محفوظ رکھی، اپنی پرسنالٹی محفوظ رکھی اور کسی منزل پر دامن بندگی سے ہاتھ نہیں چھوٹنے پایا. سجدہ کا ذکر آ گیا تو یہ نقطہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ امام زین العابدین ہی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے خاک شفا کی تسبیح اور سجدگاہ ایجاد کی ہے. اس سے پہلے معصوم عالم کی زندگی میں تسبیح کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن داغے میں گڑھیں بنا کر یا قبر جناب حمزہ کی خاک سے امام زین العابدین نے خاک کربلا سے تسبیح بنائی اور گویا یہ واضح کر دیا کہ تسبیح پروردگار کے لیے موزوں ترین خاک اگر کوئی ہے تو خاک سید الشہداء کی خاک ہے. اتنے دور میں اپنے دور میں حمزہ سید الشہداء تھے تو دادی نے ان کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی، اور اب میرا باپ سید الشہداء ہے تو میں اس کی خاک کی قبر سے تسبیح بناؤں گا. اور اس خاک کی ایک خصوصیت آپ جانتے ہیں عزیزو، اس خاک کی تسبیح کی آپ خصوصیت جانتے ہیں؟ اس پر تسبیح پڑھنے والا خاموش بھی ہو جاتا ہے نا تو تسبیح کے دانے خود بخود ذکر پروردگار کرتے ہیں. اور کیوں نہ کرتے، کیوں نہ ہوتا؟ جس خاک میں خون حسین جذب ہو گیا ہو اس کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار نہ کرے تو کیا کرے گا؟ یہاں تو یہ عالم ہے کہ گلے سے لہو کی دار نکلتی ہے تو بقول اقبال نقش اللہ ہی ثبت ہوتا ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں تسبیح اور آپ محو گفتگو ہیں، درمیان گفتگو تسبیح کے دانوں کو گردش دیتے جا رہے. کسی نے ٹوک دیا کسی نے کہ آپ تسبیح سے کھیل رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تجھے اس خاک کی حقیقت بھی معلوم ہے، یہ خاک خود تسبیح پروردگار کر رہی ہے. کیوں نہ ہو، ایک امام کی خاک قرب ہے اور ایک امام کا دست حق پرست، ایک سجدہ گزار کی خاک تربت ہے اور ایک سید الساجدین کا ہاتھ. اب تسبیح میں کیا کسر باقی رہ سکتی ہے؟ امام محمد باقر کی کمسینی چند برس کی عمر ہے. امام زین العابدین مصروف عبادت
اتفاق سے کمسن شہزادہ کنویں میں گر جاتا ہے. ہر طرف سے ایک شور بپا ہو جاتا ہے. نکالنے کی تدبیریں شروع ہو گئیں، لیکن نہ گرنے والا کنویں میں شور مچاتا ہے اور نہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز توڑتا ہے. سکون و اطمینان سے عبادت ہو رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں، یہاں تک کہ نماز تمام ہوئی. زوجہ نے عرض کی فرزند رسول، یہ عجب انداز عبادت ہے کہ بچہ کنویں میں ہے اور آپ نماز کو طول دیے جا رہے ہیں. ارے ایسے موقع پر تو نماز توڑ دینا بھی جائز ہو جاتا ہے. فرزند رسول کوئی جواب نہیں دیتے. کنویں کے قریب آئے، آواز دی، لا میری امانت کو واپس کر. یہ سننا تھا کہ پانی بلند ہوا، سطح کے قریب آیا. امام نے بچے کو اٹھایا اور ماں سے کہا لے اپنے فرزند کو، اور اتنا تو یقین کر لے کہ جس کی بندگی میں مصروف ہوں وہ میرے فرزند کی حفاظت ضرور کرے گا. امام کا ارشاد بھی صحیح ہے اور ماں کا اضطراب بھی حق بجانب ہے. امام بہرحال امام ہے، ماں امام نہیں ہے. اس کے پاس مامتا کی وہ دولت ہے جو پریشان کیے ہوئے ہے. اس سے آپ یہ نہ خیال کریں کہ معاذ اللہ ماں کے ایمان و یقین میں کوئی فرق آیا. نہیں نہیں، یہ بشریت کے تقاضے ہیں جن پر عمل کیا جا رہا ہے، اور یہی تقاضے جب دب جاتے ہیں تو عصمت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. امام کا اطمینان آواز دے رہا تھا، مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کنواں یوسف کی جان نہیں لے سکا تو فخر یوسف کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اور یاد رکھو، یہ اتفاقی حادثات نہیں ہے کہ انسان مضطرب ہو جائے. اتفاق سے وہ گرتا ہے جس کے پیر میں لغزش آ جاتی ہے. میرا فرزند معصوم ہے، اس کے قدم میں لغزش کا سوال ہی نہیں. یہ تو ایک امتحان قدرت ہے اور اہتمام ہدایت تھا کہ میرا خلوص بھی ظاہر ہو جائے اور بچے کا سکون بھی سامنے آ جائے. امت کے لیے درس بھی، ہدایت بھی فراہم ہو جائے کہ شدت مصائب میں بھی مالک کائنات پر اعتبار کرنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیسے پریشان ہوگا؟ وہ کیسے پریشان ہوگا جو نماز میں مصلی پر آ کر اپنے پروردگار سے محو گفتگو ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کر رہا ہو. اضطراب ان کا حصہ ہے جو اطاعت شیطانی کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اس لائق نہیں رہ جاتے کہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں. اور اطمینان ان کا حصہ ہے جو زندگی عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں کہ انہیں زین العابدین کا لقب دے دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل بس آخری چھوٹا سا واقعہ اور مجلس تمام. تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ امام نفروز مصروف نماز اور اتفاقاً گھر میں آگ لگ جاتی ہے. چاروں طرف سے شور، لوگ بچانے کی فکر میں لگ گئے اور امام کی نماز ہے جو طول دیے جا رہی ہے. خدا خدا کر کے نماز تمام ہوئی. کسی نے بڑھ کر عرض کی فرزند رسول، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو فکر بھی نہیں. یہ کون سا انداز عبادت ہے کہ انسان اس قدر غافل ہو جائے؟ فرمایا بھائی، مجھے وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے غافل کر دیا ہے. یہ ہے انداز تبلیغ. ایک لفظ نے ذہن کا دائرہ موڑ دیا. کوئی صاحب ایمان انسان ہے جو اس فقرے کو سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے چونک نہ جائے، اور کوئی صاحب شرافت ہے جس کے ذہن میں عبادت الہی کی اہمیت کا شعور پیدا نہ ہو جائے. ایک معصوم اور آخرت کی آگ کا اتنا خیال، اور ہم غیر معصوم اور اس قدر غافل. یہ میں عرض کروں گا کہ معصوم نے 2 مسئلے بیک وقت حل کر دیے. یہ بھی بتا دیا کہ جسے آخرت کا خیال ہوتا ہے اسے دنیا کے مصائب کی پرواہ نہیں ہوتی، اور یہ بھی واضح کر دیا جو ادھر متوجہ ہوتا ہے اس کا ادھر کا انتظام خود بخود ہو جایا کرتا ہے. میں نماز توڑ بھی دیتا تو کیا کرتا؟ آگ ہی تو بجھاتا نا. وہ کام تو پہلے بھی ہو چکا تھا اور میرے خلوص میں بھی کوئی فرق نہ آیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمت تمام کی. آئیں آج ہم اور آپ مل کر اس مولد پاک کا واسطہ دے کر خداوند عالم سے کچھ مانگ لیں. بار الہ تجھے واسطہ سید الساجدین کا، بار الہ تجھے واسطہ زین العابدین کا،
اس دور باریک میں ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ ہمیں ایسی توفیق عطا کر کہ محمد و آل محمد کی اسوہ حسنہ کو عنوان زندگی بنا کر ان کے نقش قدم پر چل کر حیات طیبہ سے سرفراز ہو سکیں۔ ہمارے مریضوں کو یا خدا، ہمارے مریضوں کو عابد بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفائے کلی عطا کر، پریشان حالوں کو ان کی پریشانیوں سے نجات دے، ہمارے روزگاری میں کثرت دے، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگاری عطا کر۔ بار الہ تو جو واسطہ ہے ہمارے برادران مومنین والمومنات جہاں کہیں بھی ہوں ان کے جان مال عزت کو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمارے علماء کرام کو صحیح و سالم رکھ اور انہیں اپنے نیک مشن میں کامیاب و کامران کر۔ ہمیں حج و چہردہ معصومین علیہ السلام کی زیارتوں سے مشرف یاب کر اور حضرت حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔